بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ رات کی تاریکی میں ایک انگلی سے بٹن دبا کر سارا کمرہ بلکہ سارا گھر دن کے مانند ہو جاتا ہے۔ پھر انسان جو کام کاج دن کی روشنی میں کرتا ہے وہ اب رات کی تاریکی میں بھی روشنی کر کے کام کر سکتا ہے۔ اس صدی عیسوی کی زندگی میں آسائشوں میں بجلی کی روشنی سرفہرست ہے۔ اس سے قبل انسان رات کو دیا یا موم بتی جلا کر اپنے کام کاج کرتا تھا، پر یہ ہلکے سے ہوا سے یہ بجھ جاتی تھیں، اور اوپر سے ان کی روشنی بھی اتنی کم تھی کہ انسان اس کی روشنی میں نہ پڑھ سکتا تھا اور نہ کوئی بڑا کام کر سکتا تھا۔ اس لیے جب رات ہوتی تھی تو سارے کام کاج رک جاتے تھے، انسان بے بس۔ ایک دن امریکہ کے ایک سائنسدان جس کا نام تھامس ایلوا ایڈیسن تھا، جس نے بلب روشنی کا کرشمہ ایجاد کر دیا۔ ویسے تو تھامس نے کئی سو ایجادات کی ہیں، پر بلب کی ایجاد اس میں ایک بڑی کامیابی تھی۔ وہ رات تھی 1879 کی کہ جب تھامس ایک بلب ایجاد کیا جو 40 گھنٹے تک جلتا رہا۔ اسی ایجاد کی کہانی کچھ یوں ہے کہ کچھ دنوں سے وہ اپنی لیب میں اسی موضوع پر تجربے کرتا رہا، پر اس کو کوئی واضح کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ اس نے ہار نہ مانی۔ اس نے سوچا کہ شیشے کے بلب کے اندر کون سی چیز استعمال کر سکتا ہے جس سے بجلی کی لہریں گزرنے سے روشنی پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ پائیدار بھی ہو اور سستی بھی ہو۔ پلیٹیم کی تار استعمال کی، اس سے بلب تو روشن ہوا، پر پلیٹیم اتنی مہنگی تھی کہ وہ بلب صرف امیر لوگوں ہی خرید سکتے تھے۔ لہذا ایڈیسن نے پھر سے کام کرنا شروع کیا۔ اس نے کبھی ہمت نہ ہاری تھی۔ اس نے کاغذ کو جلا کر اس کے کاربن سے تجربے کیے، پر اس میں بھی ناکام گیا۔ پھر ایک دن یہ بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیسے کریں، تو اچانک سے اس کے کوٹ کا بٹن ٹوٹ کر نیچے گرا اور اس کا دھاگا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس سے تھامس کے تیز ذہن میں ایک سوچ آئی کہ دھاگے کو دیر تک جلا کر اس کے کاربن سے کچھ کام لیا جا سکتا ہے، تو اس نے اس کے کاربن کو جلا کر اسی بلب میں رکھ دیا۔ 30-40 سائنسدان اس کے لیب میں کام کاج کرتے تھے، وہ بھی اس میں لگ گئے۔ جلے ہوئے تاروں کو تاریخ اور بلب روشن ہو گیا، اور یہ ایک کامیاب تجربہ تھا جو 1879 عیسوی میں کیا گیا۔ ایک سال کے اندر ایک ایسا بلب تیار کیا گیا جو 500 گھنٹے جل سکتا تھا۔ پھر نیویارک کے روڈوں پر سویں بلب لگا کر ایڈیسن نے اپنی ایجاد کا مظاہرہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسری دھات جس کا نام ٹنگسٹن ہے، اس کی تار استعمال ہونے لگی، اور ایسا ہی بلب جس کو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہی بلب مارکیٹ میں آ گیا۔ شروع میں اس بلب کی ہوا نکالی جاتی تھی اور بلب کے اندر خلا پیدا کی جاتی تھی۔ اس کا سبب یہ ہوتا تھا کہ بلب کے اندر جلنے والی تار فلامنٹ منٹوں میں جل کر راکھ ہو جاتی تھی، جس سے بلب جلدی فیوز ہو جاتا تھا۔ ہوا میں آکسیجن ہوتا تھا اور گرم دھاتوں پر یہ اپنا کام عمل کرتی تھی۔ دھاتیں نہیں رہتی تھی، پر آکسیجن کے ساتھ مل کر ایک مرکب بن جاتی تھی۔ پر بلب میں خلا کرنے سے کچھ پریشانیاں بھی آئیں۔ باہر سے ہوا کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے اندر خلا تو باہر کے ہوا کا پریشر سے بلب کو نقصان ہوتا تھا، اس لیے بلب کے شیشے کو مضبوط خول میں رکھا جاتا تھا۔ اسی پریشانیوں کے بعد سائنسدانوں نے ایک بہترین سوچ نکالی۔ یوں تو بلب کے اندر سے خلا ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے کچھ گیس بھرنے شروع کی، جس سے گیس ایسی جو دونوں جانب سے نقصان نہ دے سکے، تاکہ باہر کے دباؤ نقصان نہ دے سکے۔ نائٹروجن گیس کافی سستی ہوتی تھی اور یہ فلامنٹ کے لیے موزوں بھی ہوتی تھی، اس لیے آج کل بلبوں میں یہ گیس بھری جاتی ہے۔ آکسیجن کی بلب میں نہ ہونے کی وجہ سے بلب کی زندگی بڑی ہو جاتی ہے، جس سے بلب فیوز جلدی نہیں ہوتا۔ یہ تھی بلب کے بارے میں مختصر سی ویڈیو، اور تھامس ایڈیسن کے بارے میں بھی تاریخی ویڈیو۔ اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی صحیح، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔